الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و حبیبک و نبیک و رسولک النبی الأمی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی حمد و ثناء اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین، مکرم ناظرین، ہمارے آج کے درس قرآن کا موضوع ہے استقامت۔ استقامت ایک ایسی خوبی ہے، ایسا وصف ہے کہ جو اپنے دامن میں بے بہا خوبیوں کو لیے ہوئے ہے۔ استقامت کا معنی ہے ثابت قدمی، کسی چیز پہ جم جانا، مستقیم ہو جانا۔ لاکھوں آندھیاں آئیں، طوفان آئیں، پھر راہ استقامت سے قدم لغزش نہ کھائیں۔ اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یعنی جو صاحبان استقامت ہیں ان کی اللہ پاک نے قرآن حکیم میں سورہ حامیم السجدہ میں ارشاد فرمایا ان کی تعریف کرتے ہوئے، ان کی مدح
کرتے ہوئے، ان کے وصف کو بیان کرتے ہوئے، پھر ان پر جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کو جن انعامات سے نوازا جاتا ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہم کسی اور کو رب نہیں مانتے، ہمارا رب وہ ہے جس نے پیدا کیا، اور صرف زبان سے ہی نہیں کہا، عمل سے بھی ثابت کیا کہ وہ صرف اور صرف رب اللہ کو مانتے ہیں، کسی اور کو رب مانتے نہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی رب ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے، جمے رہے، ڈٹے رہے، ادھر ادھر نہیں ہوئے، تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور کیا آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ ڈرو نہیں اور غم بھی نہ کرو، حزن و ملال بھی نہیں کرنا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے، جنت میں جو بھی تمہارے جی میں آئے گا، جس چیز کی بھی طلب ہوگی وہ تمہیں مہیا ہو جائے گی۔ دنیا میں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، یہ حکمتیں ہیں، لیکن آخرت میں فرمایا جا رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں وہاں جنت میں سب کچھ ملے گا جو تمہارے جی میں آئے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہی ہوگا جو تم مانگو گے، نزلا من غفور الرحیم، مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔ چونکہ جنت میں اللہ میزبان ہوگا، تو دنیا میں بھی اس کی نعمتیں بے بہا ہیں، اور وہاں کی تو نعمتیں بے انتہا ہیں، نہ جنت کو فنا، نہ اہل جنت کو فنا، نہ جنت کی نعمتوں کو فنا، اور ابد الآباد تک جنت کی نعمتوں سے اہل ایمان فائدہ اٹھاتے رہیں گے،
لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ تو محترم حاضرین، ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کردہ آیات کا قدر تفصیل کے ساتھ ترجمہ پیش کیا ہے۔ اب ہم ان آیات مجیدہ کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے، استقامت کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ استقامت کا معنی ثابت قدمی کے ہیں، کسی چیز پر جم جانے کے ہیں، ڈٹ جانے کے ہیں۔ اہل ایمان اللہ کے بندوں نے استقامت کی بڑی بڑی مثالیں قائم کی ہیں۔ تو پہلے ہم بزرگوں نے جو استقامت کی تعریف کی ہے وہ حوالے پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے استقامت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استقامت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استقامت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ استقامت کیا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استقامت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آئیے اقوال صحابہ بیان کرنے سے پہلے خلفائے راشدین کے استقامت کے بارے میں، استقامت کی تعریف کے بارے میں، استقامت کی تفسیر کے بارے میں بیان کرنے سے پہلے استقامت کی جو حدیث کے اندر وضاحت کی گئی ہے پہلے وہ بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قل لی فی الاسلام کہ لا اسأل احدا بعدک، مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات بتائیں، کوئی ایسی نصیحت بتائیں کہ آپ کے بعد میں پھر اس کے متعلق سوال نہ کروں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ آمنت باللہ، ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، دل کی گہرائیوں سے مان لینے کا نام ہے۔ ثم استقم، پھر اس پر مستقیم ہو جاؤ۔ تو اہل ایمان کی
استقامت کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ قرآن کے اندر اہل ایمان کی استقامت کے تذکرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا ان کی استقامت کے تذکرے فرمائے ہیں، اور جن کو پڑھ کر اور سن کر استقامت کے جذبات نصیب ہوتے ہیں، انسان راہ استقامت اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ کیا تم نے گمان کر لیا کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت میں داخلہ ہو جائے گا؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ابھی تو تم پر جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کی طرح جو ہے سختیاں نہیں گزری۔ مستہم البأساء، چھوا ان کو سختی نے، پہنچی انہیں سختی، والضراء اور شدت، وزلزلوا اور وہ زور سے ہلا ڈالے گئے، اتنا انہیں سختی پہنچی کہ وہ ان کے رسول جو تھے، حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ رسول بھی کہہ اٹھے، والذین آمنوا معہ، اور اس رسول کے ساتھ جو ایمان لائے کیا کہہ اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ محترم حاضرین، یہ جو میں نے استقامت کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 پیش کی ہے، اس کا شان نزول اور پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی، جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچی تھیں۔ اس میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ راہ حق میں تکالیف برداشت کرنا یہ خاصان خدا کا ہمیشہ سے شعار رہا ہے، معمول رہا ہے۔ ابھی تو تمہیں پہلوں کی سی تکلیفیں پہنچی بھی نہیں، اور بخاری شریف میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سایہ کعبہ میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ کیے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ہم نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، حضور ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے؟ اللہ کے حضور عرض کیوں نہیں کرتے؟ ہماری مدد کیوں نہیں فرماتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے، جو مومن ہوتے، جو مسلمان ہوتے، جو کہتے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں مانتے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا آقا ہے، ہم اسی کے حکم پر چلیں گے۔ زمین میں کیا کرتے؟ گڑھا کھود کر اس میں دبائے جاتے، آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر کے ڈالے جاتے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے، اور پھر کیا ہوتا؟ ان کو کوئی بھی مصیبت آتی، تکلیف آتی، آزمائش آتی، تو انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی۔ اللہ! تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم راہ حق کے مسافر ہو، قدم قدم پر تمہیں آزمایا جائے گا۔ تو بار بار قرآن حکیم کے اندر اس کے تذکرے ملتے ہیں، اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام جو حق کے داعی بن کر آئے، وہ تو استقامت کے انتہائی کوہ گراں تھے۔ قوم نے قدم قدم پر انہیں ستایا، انہیں اذیتیں پہنچائیں، انہیں ذہنی اذیت، انہیں جسمانی اذیت، حتیٰ کہ بعد انبیاء کرام کو شہید تک کر دیا گیا، لیکن سبحان اللہ انہوں نے امت کے لیے استقامت کی مثالیں پیش کی۔ خود حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے استقامت کے حوالے سے نمونہ ہے۔ آپ کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور آپ نے لوگوں کو دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ ایک ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر کیا ہوا؟ کفر کے ایوانوں میں کھلبلی مچ گئی، جو دوست تھے وہ دشمن بن گئے، جو پھول تھے وہ خار بن گئے، جو یار تھے وہ اغیار بن گئے، کہ یہ کیا دعوت توحید دی جا رہی ہے۔ بتوں کے پجاری کب یہ بات برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے بتوں کی مذمت کی جائے، برائی بیان کی جائے؟ لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توحید کا چراغ جلایا، اور مشکلات آئیں، تکالیف پہنچائی گئیں، مگر سبحان اللہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر استقلال، استقامت اور ثابت قدمی کی مثالیں، اور بلکہ جو آپ پر ایمان لے آئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا عمر فاروق، حضرت مولا علی، بلال حبشی،
یہ عمار بن یاسر تاریخ پڑی ہے، کفار کی طرف سے مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، قدم قدم پر ظلم کی داستانیں رقم ہوئیں، مگر آفریں ہے زیادہ حق کے مسافروں کی کہ انہوں نے قدم قدم پر استقامت کی مثالیں پیش کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت کی داستانیں اور مثالیں دنیا میں مشہور ہیں کہ ان کا آقا حضور کا دامن رحمت تھامنے کی پاداش میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے اور تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا ہے، انہیں پیٹا جاتا ہے، انہیں گھسیٹا جاتا ہے، میخیں گاڑی جاتی ہیں ہاتھوں میں۔ کون سا ظلم ہے جو آزمایا نہیں گیا؟ لیکن آپ نے کہا آحد آحد، نعرہ لگایا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو جن کے غلاموں کے اندر اتنی استقامت آ گئی، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا استقامت ہیں۔ اور جب کفار مکہ جمع ہو کر حضرت ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے آپ کے بھتیجے نے توحید کی دعوت دینا شروع کی ہے اور ہمارے خداؤں کو جو ان کے معبودان باطلہ تھے برا بھلا کہتے ہیں، دیکھیے اگر اعلان نبوت کا مقصد اور پس منظر یہ ہے کہ یہ حکومت چاہتے ہیں، مکے کی سرداری چاہتے ہیں، یہ رئیس بننا چاہتے ہیں، تو ہم سب ان کو رئیس بنانے کے لیے بھی تیار ہیں، مکے کی قیادت و سیادت سونپنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور اگر یہ چاہتے ہیں اعلان نبوت سے ان کا مقصد یہ ہے کہ دولت ہاتھ آ جائے، تو ہم مکہ کی ساری دولت جمع کر کے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی کرنے کو تیار ہیں، جس دوشیزہ کی طرف اشارہ کریں ہم بیاہ دیں گے، لیکن ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، اس سے باز آ جائیں۔ جب انہوں نے یہ پیشکش کی اور یہ باتیں رکھیں، یہ آفر کی، تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا سنو، اگر تم سورج کو اتار کر، آفتاب کو اتار کر میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دو اور چاند کو اتار کر میرے بائیں ہاتھ پر، اور کہو کہ میں اس مشن سے باز آ جاؤں، توحید کا علم بلند نہ کروں، توحید کے چراغ نہ جلاؤں، این خیال است و محال است و جنوں، یہ نہیں ہو سکتا، میں تو اس مشن کے لیے جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، سرے منہ ذرا برابر بھی میں اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ جانتے ہیں کون سا پھر کفار کی طرف سے ظلم کا طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آزمایا گیا، اوجری ڈالی گئی، آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، نماز کے دوران گزرتے ہوئے آوازیں کسے گئے، اور طائف کے بازاروں میں
جب آپ تبلیغ فرما رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، خیر خواہی کے جذبات سے سرشار ہو کر جو انہوں نے ظلم کی داستانیں رقم کی وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ لہو لہو ہو جاتے ہیں، زخمی زخمی ہو جاتے ہیں، اور جب آپ مغموم حالت میں واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پر پہاڑوں کا فرشتہ اور جبرائیل امی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ جو بھی اس کو حکم دے یہ بجا لائے گا۔ اس نے سلام پیش کیا اور عرض کیا مجھے حکم ہے آپ اشارہ کریں تو میں اہل طائف کو جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ کو زخمی کیا ہے، میں دو پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس کے رکھ دوں۔ لیکن رحمت عالم نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ پاک نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، زحمت نہیں۔ ٹھیک ہے اگر یہ اسلام نہیں آتے تو مجھے امید ہے، یہ مسلمان نہیں ہوتے تو مجھے کبھی امید ہے کہ اللہ پاک ان کی پشتوں سے، ان کے اسلاب سے ایسی نسل کو نکالے گا جو من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ بہرکیف راہ حق میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قدم قدم پر استقامت کی مثالیں، اور صحابہ کرام نے بھی غزوات کے اندر استقامت کی مثالیں قائم کی ہیں۔ تو حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ استقامت کے بارے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ استقامت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ، فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ استقامت ہے۔ جب کہہ دیا اللہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے، پھر اسی پر استقامت یہ ہے کہ پھر کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے استقامت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، حضور استقامت کیا ہے؟ آپ کے نزدیک استقامت کا مفہوم کیا ہے؟ آپ کے نزدیک استقامت کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے امر و نہی پر قائم رہنا، اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں، اپنا دامن پھر گندگی سے، آلودگی سے داغدار نہ ہونے دیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، حضور آپ کے نزدیک استقامت کا مفہوم کیا ہے؟ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ استقامت کا معنی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے لیے ہر عمل کو خالص کر لینا، عمل میں اخلاص پیدا کرنا، جو بھی عمل کرو خالصتاً اللہ کے لیے عمل کرو، اس میں ریاکاری نہ ہو، نفس کا حصہ نہ ہو، محض جو بھی کام کریں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، زکوٰۃ دے رہا ہو یہ نہ کہیں کہ لوگ مجھے سخی کہیں، سخاوت کرے، غریبوں کی مدد کرے، مسکینوں کی مدد کرے، اور معاشرے کے نادار لوگوں پر اپنی دولت لٹا دے، مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ واہ واہ کریں گے اور مجھے سخی کہیں گے، بلکہ یہ ہو کہ مالک کا دیا ہوا ہے اور اس کی راہ میں خرچ کریں گے تو مالک راضی ہو جائے۔ تو اپنے عمل میں اخلاص کو پیدا کرنا، خلوص کو پیدا کرنا، یہ کیا ہے؟ استقامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کے نزدیک استقامت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عد الفرائض، فرائض کو پابندی سے ادا کرو۔ اللہ کے جو ہم پر فرائض ہیں، نماز ہم پر فرض ہے تو پابندی سے نماز ادا کرتے رہیں، اس کو قائم کریں۔ اقامت صلاۃ کا حکم ہے تو اس پر استقامت اختیار کریں، اور اسی طرح زکوٰۃ ہے پابندی سے ادا کریں، قربانی ہے پابندی سے، عشر ہے پابندی سے، حج ہے زندگی میں ایک دفعہ فرض تو وہ ادا کریں۔ تو فرائض پر ثابت قدم رہنا، ان کو ادا کرنے کا نام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ استقامت ہے۔ اور ظاہر ہے جو عمل جو ہے چاہے تھوڑا بھی ہو، استقامت سے اس کو کیا جائے تو اللہ کے نزدیک وہ بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، تواتر کے ساتھ کیا جائے، استقامت کے ساتھ کیا جائے۔ ایک آدمی رات کو 100 200 نوافل تو شروع کر دے، چند دنوں کے بعد 2 نفل بھی نہ پڑھ سکے، یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت کے بڑے فوائد ہیں۔ دیکھیے جو طالب علم استقامت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ علم کے حصول میں لگا رہتا ہے، بالآخر وہ ڈگریاں حاصل کرتا ہے، وہ علم سے اپنے آپ کو مزین کر لیتا ہے۔ کون؟ جو استقامت کے ساتھ طلب علم میں لگا رہتا ہے۔ اور وہی تاجر کامیاب ہوتا ہے جو استقامت کے ساتھ تجارت کرتا رہتا ہے۔ وہی کسان ڈھیروں اناج فصل اٹھا کے آتا ہے جو استقامت اختیار کرتا ہے۔ بہرکیف جو کسی بھی حوالے سے، خواہ دنیاوی ہو، دینی ہو، علمی ہو، کسی بھی حوالے سے وہ استقامت کا مظاہرہ کرے تو اسے کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ تو استقامت کے معنی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر کو بجا لانا اور گناہوں سے بچنے کا نام استقامت ہے، اور تقویٰ کا بھی یہی مفہوم ہے۔ تو حضرات محترم، اب آئیے تھوڑا سا پھر اس آیت پہ نظر ڈالتے ہیں۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے، ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، جیسا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اس پر ڈٹ گئے اور حق پہ جم گئے، اور جب باطل نے للکارا تو آپ حق کی حمایت میں سارا کنبہ لے کر میدان کرب و بلا میں آ گئے۔ نہ جانے کتنے خوف ہیں، بھوک کا خوف ہے، پیاس کا خوف ہے اور آزمائش ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، جہاں 2 تاکیدیں آ جائیں قسم کا فائدہ ہے، یعنی قسم ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ تم نے سمجھا ہے بس کلمہ پڑھ لیا ہے تو کوئی آزمائش نہیں ہوگی، آزمائش ہوگی۔
اللہ تو جانتا ہے، مگر یہ نہیں کہ دیکھنے کے لیے یہ پکا ہے یا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دکھانے کے لیے کہ جو ہمیں رب کہتے ہیں، پھر آندھیاں آئیں، طوفان آئیں اور مظالم کی بھرمار ہو اور نیزوں کی جلغار ہو، تلواروں کی جھنکار ہو، تو اس میں بھی وہ ثابت قدم رہتے ہیں، مستقیم رہتے ہیں۔ تو فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، کچھ بھوک سے، اور کچھ مالوں میں کمی کر کے، کچھ جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے۔ دوستو میدان کرب و بلا پر نظر ڈالیں تو بھوک سے بھی آزمائش ہو رہی ہے، خوف بھی ہے کہ ادھر 72-73 ہیں اور ادھر 22,000 کی فوج اسلحہ سے لیس ہے، لیکن وہ مرعوب نہیں ہوئے اور وہ گھبرائے نہیں، راہ استقامت پر چلتے ہوئے وہ حق پہ ڈٹ گئے، اور وقت آیا تو کٹ گئے، اور پیغام کیا دے گئے؟ سر کٹ جائے چڑھ جائے نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ یہ ہے استقامت۔ تو پھر ایسے لوگوں پر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا ان پر فرشتے اترتے ہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ کب اترتے ہیں؟ اس میں بھی علماء مفسرین کے اقوال ہیں۔ بعد نے کہا موت کے وقت جب دنیا سے رخت سفر باندھ رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، دنیا کو الوداع کہہ رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ فرشتے اترتے ہیں۔ یا یہ بھی کہا گیا جب وہ قبروں میں سے اٹھیں گے اس وقت فرشتے اترتے ہیں اور انہیں خوشخبری سناتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ مومن کو 3 بشارتیں دی جاتی ہیں، 3 مواقع پر بشارتیں سنائی جاتی ہیں۔ ایک موت کے وقت کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ ڈرو، فرمایا نہ ڈرو، کیا مطلب؟ موت سے نہ ڈرو، آخرت میں پیش آنے والے حالات و واقعات جن کو سن کر انسان لرز اٹھتا ہے، فرمایا لوگ گھبرائیں گے، تم مطمئن رہو گے، کیونکہ تم نے دنیا میں اپنے مالک کو، اپنے رب کو راضی کر لیا ہے۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا پریشان ہوگی، مضطرب ہوگی، اور وہ لرز رہی ہوگی، کانپ رہی ہوگی، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کدھر جائیں گے، لیکن سبحان اللہ یہ راہ استقامت کے مسافر یہ وہاں مطمئن ہوں گے، ان کے چہرے سے حشاشت بشاشت اور اطمینان چھلک رہا ہوگا۔ تو فرمایا ان کو 3 مواقع پر بشارت دی جاتی ہے، اہل استقامت کو، اہل ایمان کو، ایک بوقت موت اور دوسری قبر میں بھی، اور تیسری کب ہوگی؟ قبروں سے اٹھنے کے وقت بشارت دی جائے گی۔ کیا بشارت ہوگی؟ اللہ تخافو، اللہ تخافو، فرمایا کہ خوف نہ کرو۔ کس بات؟ چونکہ خوف جو ہوتا ہے وہ آنے والے واقعات سے ہوتا ہے، تو پہلے ہی انہیں خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں ایک بندے پر 2 خوف اور 2 امن طاری نہیں کروں گا۔ کیا مطلب؟ جو دنیا میں اللہ کا بندہ اللہ سے خوف زدہ رہے گا، ڈرتا رہے گا، کانپتا رہے گا اور اپنا دامن گناہوں سے بچا کے رکھے گا، قیامت والے دن وہ پرسکون ہوگا، مطمئن ہوگا، وہاں اس پر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا،
وہ طمانیت قلب سے سرشار ہوگا، وہ سکون کی دولت سے مالا مال ہوگا، اس پر سکون کی چادر ڈال دی جائے گی، اطمینان کی چادر ڈال دی جائے گی، وہ مطمئن ہوگا۔ جو یہاں نہیں ڈرے گا اللہ سے تو پھر وہاں خوف زدہ ہوگا، پریشان ہوگا، چہرے بتل آ رہے ہوں گے کہ یہ گھبرا رہا ہے اور یہ لرزاں و ترساں ہے۔ تو جو اہل استقامت ہوں گے وہ تو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، رحمت الہی کے سائے میں ہوں گے۔ اور فرمایا جائے گا وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو، کس بات کا؟ کہ تمہارے اہل اولاد کے چھوٹنے کا، ان کا کیا بنے گا، میرے بچوں کو کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے گھر والوں کا کیا بنے گا۔ تو فرمایا یہ غم بھی نہ کرو، جس طرح ہم تمہارے مددگار رہے اسی طرح تمہارے بیوی بچوں کے بھی مددگار رہیں گے۔ اور یا گناہوں کا غم نہ کرو، ہے ہم سے تو گناہ بھی ہوئے، غلطیاں بھی ہوئیں، کوتاہیاں بھی ہوئیں، کیا ہوگا؟ فرمایا تم نے توبہ کر لی، ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، اب غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، جب بندہ اس دار فانی سے کوچ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے سبحان اللہ جنتی غلاف اور روح اور ریحان کے ساتھ اس جانے والے کے سامنے آتے ہیں اور اللہ کی رضا کی خوشخبریاں لے کر آتے ہیں، جنت کی خوشخبریاں لے کر آتے ہیں، اور اسے کیا خوشخبری سنائی جاتی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹا، اس حال میں کہ تو رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، گھبرا کے نہ، پریشان ہو کے نہ، خوف زدہ ہو کے نہ، پتہ نہیں مجھ سے گناہ ہوئے تھے، مجھ سے غلطیاں ہوئی تھیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا۔ چونکہ سچی توبہ کی، اللہ نے کلام عفو پھیر دی، اللہ نے مغفرت فرما دی، اللہ نے معاف کر دیا، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس آؤ، خوش ہو کر آؤ، اور پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، سامنے جنت اور جنت کے حسین مناظر ہوتے ہیں، اور وہاں اہل ایمان ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، صحابہ کرام ہوتے ہیں، انبیاء کرام ہوتے ہیں، تو فرما دیا جاتا ہے آ میرے بندے راضیۃ مرضیہ، خوش ہو کر، گھبرا کر نہیں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ چمکتے دمکتے چہرے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں انہوں نے مجھے دنیا میں راضی رکھا، آ میرے ان بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اور پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے مددگار رہے، آخرت میں بھی اسی طرح مددگار رہیں گے حتیٰ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جنت میں جو تمہارا جی چاہے گا۔ یہاں تو ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اچھا مکان ہے تو اچھی بیوی نہیں، اچھی بیوی ہے تو کشادہ مکان نہیں، بیوی ہے تو اولاد نہیں، اور بھی بہت کچھ چاہتا ہے، سفر کے لیے کوئی سہولت نہیں، یہاں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، لیکن جنت میں پہنچ کر جو جی میں آئے گا وہی مل جائے گا، وہی مل جائے گا۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہی ہوگا جو تم مانگو گے۔ یہاں مانگتے رہے نہیں مل سکا، وہاں اگر چاہو گے کہ اولاد ہو، اولاد ہو جائے گی، بھائی ادھر اولاد پیدا ہوگی ادھر جوان بھی ہو جائے گی، 33 سال کی۔ ایک پرندہ جا رہا ہے تو دل میں آیا اگر میرا ہاتھ پہنچتا یا میرے پاس کوئی چیز ہوتی بندوق وغیرہ تو میں فائر کھول دیتا اور
اس کو ذبح کر کے میں کھا لیتا، بس ارادہ کریں گے وہ اڑتا ہوا پرندہ جو اونٹ جتنا ہوگا وہ تیار ہو کر ڈش میں رکھا ہوا آپ کے سامنے موجود ہوگا، آپ کھاتے جائیں گے، ہڈیاں رکھتے جائیں گے، جب فارغ ہوں گے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے الحمدللہ، اور وہ پھر سے پرندہ بن کر اڑ کر وہ جا رہا ہے۔ نہ وہاں جنت کو فنا، نہ جنت والوں کو فنا، نہ جنت کی نعمتوں کو فنا۔ اور آگے فرمایا نزلا من غفور رحیم، سبحان اللہ، یہ ساری نعمتیں مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔ یہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کو آنے والے مہمانوں کے لیے سجا رکھا ہے۔ آئیے اگر ہم ان دائمی نعمتوں کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو پھر ہم دین پر استقامت اختیار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، تو حکم یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور نہ ان کا جن پر غضب ہوا، یعنی یہودیوں کے راستے پر نہ چلیں، اور نہ گمراہوں کا، عیسائیوں کا، ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم صراط مستقیم یعنی اسلام پر چلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں، صحابہ کرام کے طریقے پر چلیں، اور بزرگان دین کے طریقے پر چلیں، جو صراط مستقیم کا راستہ ہے اسی پر چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔